وہ کوئی عام صبح نہیں تھی۔ مکہ کی ہواؤں میں کچھ الگ تھا۔ پرندے خاموش تھے، ہوا رکی ہوئی تھی۔ 60,000 سپاہی لوہے میں لپٹے ہوئے، اور ان سب سے آگے ایک پہاڑ، ایک ایسا جانور جو عرب کی ریت نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اس بادشاہ کو لگتا تھا کہ آج، بس آج کا دن ہے، شام ڈھلنے سے پہلے خدا کا گھر مٹی میں مل چکا ہوگا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی تھی، یا شاید اسے ایسا لگتا تھا۔ لیکن اس دن زمین پر لڑائی فوج نے نہیں، بلکہ آسمان سے آئی ایک غیبی مدد نے لڑی تھی۔ یہ ہے سورہ الفیل۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ مکہ کے لوگ گھبرائے ہوئے تھے، لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یمن کے گورنر ابرہہ نے ایک عالیشان چرچ بنایا تھا۔ وہ چاہتا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کر یہاں آئے، مگر جب لوگوں نے انکار کیا تو اس کی نفرت آگ بن گئی۔ لیکن یہ دشمنی صرف مذہب کی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہری معاشی وجہ تھی۔ ابرہہ چاہتا کہ وہ ساری اکانومی، وہ پریسٹیج اور وہ عزت مکہ سے چھین کر یمن لے آئے، کیونکہ عرب کے سارے قبیلے تجارت اور حج کے لیے صرف مکہ جاتے تھے۔ مکہ اس وقت پاور اور پیسے کا مرکز تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ خود بخود اس کے چرچ آئیں گے، مگر عربوں کے دل میں کعبہ بسا ہوا تھا۔ بات تب بگڑی جب ایک شخص نے غصے میں آ کر ابرہہ کے چرچ کی ڈس رسپیکٹ کر دی۔ بس یہی وہ بہانہ تھا جو ابرہہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہ مکہ کی معاشی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا اور کعبہ کو مٹی میں ملا دے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو گرا کر دم لے گا۔ وہ ایک ایسی فوج لے کر نکلا جس میں محمود نام ایک بڑا ہاتھی تھا۔ زمین کانپ رہی تھی۔ مکہ کے لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہیں پتا تھا کہ وہ اس بڑی فوج اور ہاتھی کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ بس اپنے رب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شہر خالی ہو چکا تھا، صرف عبد المطلب نیچے آئے۔ تم مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو اور اس گھر کی بات نہیں کرتی جسے میں توڑنے آیا ہوں، جو تمہارے دین کی بنیاد ہے۔ میں تو صرف ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی فکر کر رہا ہوں۔ رہا سوال اس گھر کا، تو اس کا بھی ایک رب ہے۔ ابرہہ ہنس رہا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ قریب تھی۔ جب فوج آگے بڑھی تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ یہ اٹھ کیوں نہیں رہا؟ محمود، اٹھو، آگے بڑھو۔ حیران کرنے والی بات یہ تھی، جب مہاوت اسے یمن کی یا کسی اور دشا موڑتے تو وہ تیزی سے بھاگنے لگتا، لیکن جیسے ہی اس کا منہ کعبہ کی طرف جاتا تو وہ پتھر بن جاتا اور زمین پر بیٹھ جاتا۔ یہ کوئی ضد نہیں تھی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اچانک آسمان پر ابابیل آ گئے، ننھی سی چڑیا، لیکن ان کی چونچ میں سجیل کی کنکریں تھیں۔ دیکھنے میں وہ چنے برابر تھی، لیکن ان کی مار گولی سے تیز تھی۔ وہ لوہے کی ٹوپی کو چیر کر آدمی کے جسم سے آر پار ہو جاتی تھی۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ وہ مغرور فوج مٹی میں مل گئی۔ دوستوں، آئیے ایک بار دل تھام کر سورہ الفیل کی پوری تلاوت سنتے ہیں تاکہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔
اس واقعے نے مکہ کو محفوظ کر دیا، لیکن اللہ کا اصل پلان کچھ اور تھا۔ ابن اشاق کی روایت ہے کہ اس ہاتھی والے واقعے کے ٹھیک 50 دن بعد مکہ کی زمین پر وہ نور پیدا ہوا۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی وہ وجہ تھی کہ اللہ نے کعبہ کی حفاظت کے لیے یہ میراکل دکھایا۔ اس واقعے کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، اور اب اس نے اپنے رسول اور مومنوں کو اس پر گبلا دیا ہے۔ تو دوستوں، اگر اللہ ہاتھیوں کو روک سکتا ہے تو وہ آج بھی ہماری مدد کر سکتا ہے، بس شرط یہ ہے ہمارا توکل ویسا ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔